کہ غریب کیسے حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ خوش نصیب جو حج پہ جاتے ہیں، لیکن جو نہیں جا سکتے وہ گھر بیٹھے ہی حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الاغنیاء بالاجر، عرض کی اے اللہ کے رسول جو مالدار لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اجر میں ہم سے بڑھ گئے۔ کس طریقے سے کہ نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں تو امیر لوگ بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے ہم بھی رکھتے ہیں وہ امیر بھی رکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح باقی جتنے بھی کام ہیں وہ نیکی کے ہم بھی کرتے ہیں تو وہ بھی کر لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے اور حج کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ جو امیر، جو دولت مند، جو مالدار لوگ ہیں وہ ہم سے سبقت لے جاتے ہیں۔ آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحجونا ولا نحج، یا رسول اللہ وہ حج کر سکتے ہیں اور ہم حج نہیں کر سکتے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم سے بازی لے گئے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر جو مال و دولت والے ان سے سبقت لے جاتے ہیں وہ حج کے لیے چلے جاتے ہیں، اور جو حج کے لیے نہیں جا سکتے اگر وہ بھی حج جتنا اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں فرمایا ان کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کریں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کریں، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں، اللہ ان کو بھی حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر حج پہ نہیں جا سکتے تو کم از کم اتنا تو بندہ کر سکتا ہے کہ نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھ لے، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس کے بعد کہ جو بندہ حج کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہر روز یہ تسبیحات پڑھ لیا کرے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو میں صبح و شام جو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے اللہ اسے 100 حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اسے 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے جو صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ غریب ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں، اگر وہ بھی چاہتا ہے کہ میں حج کا ثواب حاصل کر لوں تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اپنے والدین کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے بیٹھ کے صرف دیکھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، یعنی مقبول حج کا ثواب۔ کوئی کام نہیں کیا، کوئی خدمت نہیں کی، کوئی ان کو پیسے پیش نہیں کیے، کوئی سوٹ لے کے نہیں دیا، کوئی اس کے لیے امامہ شریف لے کے نہیں آئے، کوئی اور خدمت نہیں کی، صرف بیٹھا ہے اور پیار اور محبت کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کر لی ہے، اللہ زیارت پر اس کو حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ والدین کے چہرے کو دیکھے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر و اطیب، فرمایا بے شک اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے گا اللہ اس کو 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ اللہ اکبر و اطیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، وہ پاکیزہ ہے، جو 100 مرتبہ دیکھے گا اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا، اگر کوئی دن میں 1,00,000 مرتبہ دیکھے گا اللہ 1,00,000 حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ جو بندہ حج کے لیے گیا ہے اس کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ حج قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، لیکن جو والدین کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے حضور نے اس کو گارنٹی دی ہے کہ اس کا حج قبول ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر حج پہ نہیں جا سکتے تو کم از کم روزانہ بیٹھ کے اپنے والدین کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا کرے، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ میرے مرشد محبوب سجن سے فرماتے ہیں کہ روزانہ کم از کم 10 منٹ تک اپنے والدین کا ہاتھ میں پکڑ کر اس کو بوسہ دے کر ان سے پیار محبت کی باتیں کیا کریں، اسے پیار محبت کی باتیں کیا کریں، ان کا حال احوال پوچھیں، کبھی ان کو گھمانے کے لیے سیر کے لیے لے کے جائیں، وہ بھی دل رکھتے ہیں، وہ بھی روح رکھتے ہیں، ان کا بھی دل چاہتا ہے۔ چھوٹے ہوئے آپ اپنے والدین سے فرمائش کرتے تھے ہم نے پارک جانا ہے، ہم نے گھومنے کے لیے جانا ہے، اب وہ بزرگی کے عالم کے اندر ہے تو کم از کم ان کو لے کے جائیں، ان کو گھمانے کے لیے لے کے جائیں،
اور پھر مرشد کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اگر ہو سکے تو ان کو عمرے کے لیے لے کر جائیں. اور پھر الحمدللہ مرشد کریم نے جب حکم فرمایا اسی سال میں اپنی والدہ کو لے کے عمرے پہ گیا تاکہ آقا کریم علیہ السلام کے فرمان پر بھی عمل ہو جائے اور مرشد کریم کے فرمان پر بھی عمل ہو جائے. تو اس لیے اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو خود بھی جائیں اور والدہ کو بھی حج پہ لے کے جائیں. اگر فی الحال نہیں لے کے جا سکتے تو کم از کم روزانہ اپنے والدین کے چہرے کو بیٹھ کے محبت سے دیکھ لیا کریں. اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اب پھر بعض اوقات ہوتا ہے بندہ دل کے اندر سوچتا ہے کہ والدین جن کے حیات ہیں وہ تو والدین کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے, اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے والدین دنیا سے چلے گئے. اب ان کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے ہمارے والدین زندہ ہوتے تو ہم بھی حج کا ثواب حاصل کرتے, والدین دنیا سے چلے گئے ہم کس طریقے سے حج کا ثواب حاصل کریں. تو آقا کریم علیہ السلام نے شاف میں من زار قبر ابویہ واحدہما احتسابا کانا کعدل حجۃ مبرورۃ, فرمایا کہ جو کوئی اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے, اگر دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا گیا اس کی قبر کی زیارت کرتا ہے احتساباً ثواب کی نیت سے, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. والدین زندہ ہیں تو پھر ان کی زیارت کرے, حج کا ثواب ہے. والدین دنیا سے چلے گئے ان کی قبر پہ جا کے ان کی قبر کی زیارت کرے, اللہ پھر بھی حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اسی طریقے سے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے آتا ہے تاکہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں, تو میں اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کے اندر باجماعت نماز کے لیے آنے والا بندہ احرام باندھ کر حج کرنے والے حاجی کی طرح ہے. یعنی جب آپ گھر سے وضو کر کے مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو یہ سمجھے کہ ہم نے احرام باندھ لیا ہے اور جا کر ہم حج کرنے والے ہیں. جس طرح حاج احرام باندھ کے حج کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, آپ وضو کر کے مسجد کے اندر آئیں تو یہ سوچیں کہ میں بھی حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کہ گھر سے وضو کر کے مسجد کے اندر چاش کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر آتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو یہ ہمارے کتنی آسانی کر دی گئی ہے. اور پھر اس کے بعد اگلا کام آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے اندر بیٹھا رہے, ذکر اذکار کرتا رہے, تلاوت قرآن کرتا رہے, جب سورج نکل آئے اس کے بعد 2 رکعت نماز اشراق کے پڑھ لے, آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقبول حج کا اور مقبول عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو اس کے اندر کوئی مشکل تو نہیں ہے. روزانہ فجر کی نماز ادا کریں, نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے اندر کوئی دیر کے لیے بیٹھ جائیں, سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھ لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول حج کا مقبول عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اس کے بعد حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح کو نماز کے لیے مسجد کی طرف جائے اور پھر یہ سوچے کہ میں مسجد کے اندر جاؤں گا اور جا کر میں دین کی کوئی بات سیکھوں گا یا سکھاؤں گا, جس طرح عام طور پر مساجد کے اندر فجر کی نماز کے بعد درس قرآن ہوتا ہے. اب بندہ یہ سوچ کے میں جا کے نماز بھی پڑھوں گا اور نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر میں وہاں پہ جا کے دین کی باتیں سیکھوں گا یا پھر سکھاؤں گا. فرمایا جب یہ اپنے گھر سے اس ارادے سے آتا ہے میں جا کے دین کی باتیں سیکھوں گا یہ سکھاؤں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامل حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو اس لیے اس بات کے اندر سستی نہ کی جائے, معمولی نہ سمجھا جائے. عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھے, ہر رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور فرمایا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو بیٹھ کے دین کی باتیں سیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامل حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور آقا کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ تم سے ہو سکے تو روزانہ ایک دین کی بات سیکھو یا ایک آیت سیکھو, فرمائیے تمہارے لیے روزانہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے کیا بہتر ہے. اگر کوئی قرآن کی ایک آیت سیکھتا ہے, سیکھنا ایک ہے, پڑھنا اور ہے, سیکھنا اور ہے. سیکھنا کیا ہے کہ قرآن پاک کھولے, اس کا ترجمہ پڑھے, اس کی تفسیر پڑھے, پھر اس کو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم کیا دیا ہے, پھر اس پر عمل کرے. فرمایا اس طرح کر اجر عطا فرما دے گا. یعنی کہ کم از کم روزانہ قرآن پاک کھولیں, ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم کیا فرمایا ہے. پھر روزانہ صبح اٹھتے ہیں, ابھی آنکھ کھلتی ہے سب سے پہلے موبائل پہ آ جاتا ہے, کھانا کھا رہے تو موبائل ہاتھ میں ہے, اور ہر وقت دیکھتے ہیں کہ کون سے دوست نے چیک کیا ہے, میں نے تصویر لگائی تو کتنے لوگوں نے اس پر کمنٹ کیا ہے.
یعنی کہ یہ ہم دیکھتے ہیں یا پھر دیکھیں گے اچھا یہ ویڈیو آئی اس کے اندر کیا بات سیکھنے والی ہے، یہ ویڈیو یہ بات کیا سیکھنے والی ہے. صبح سے لے کر شام تک اگر کسی سفر پر بھی جائیں تو باقی سامان چاہے بھول جائے لیکن اس کا چارجر نہیں بھولتا. کیوں؟ اس کے کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی دوست میسج کرے یا کوئی کال کرے اس کی طرف سے بلاوا ہے کہ میں رہ نہ جاؤں، پھر وہ دوست ناراض نہ ہو جائے. دوستوں کے میسج کی فکر ہے. رب نے قرآن کے اندر کیا میسج دیا اس کی کوئی فکر. ہم نہ اٹھا سکے تو اس سے معذرت کرتے ہیں، یار میں ذرا بیزی تھا جس وجہ سے کال نہیں اٹھا سکا. اس سے تو معذرت کرتے ہیں. رب کی طرف سے روزانہ 5 مرتبہ آواز آئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کے لیے. آج دن میں کال آئے اور بندہ ایک مرتبہ بھی نہ جائے، پھر معذرت بھی نہ کرے، توبہ بھی نہ کرے، معافی بھی نہ مانگے، وہ خطائیں بھی دیکھتا ہے پھر بھی عطائیں کم نہیں کرتا. سمجھ میں نہیں آتا اتنا مہربان کیوں ہے. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیکھ نکالا. تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد میں کہ اے ابو ذر، روزانہ قرآن کی ایک آیت سیکھنا تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بھی بہتر ہے. اس لیے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو بندہ بیٹھ کے دین کی حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. آگے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الجمعۃ حج المساکین، فرمایا جمعہ کی نماز ادا کرنا یہ مسکینوں کا غریبوں کا حج ہے. یہ اجتماع ہے کہ جو بندہ آ کے جمعہ کی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور فرمایا الجمعۃ حج الفقراء، جمعہ یہ غریبوں کا فقیروں کا حج ہے کہ جو بندہ گھر سے چلا ہے مسجد کے اندر گیا ہے، مسجد بھی اللہ کا گھر ہے تو وہاں پہ بھی اللہ کے گھر میں حج ہوتا ہے، یہاں پہ آ کے جمعے کی نماز پڑھ اللہ پھر بھی حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اس نے کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے جو بندہ اپنے بھائی کے ساتھ چلتا ہے، مثال کے طور پہ کہ کوئی بندہ کسی شخص کے اس کے ساتھ کام ہے اور آپ اس کے ساتھ تعلقات اور مراسم ہیں، آپ اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، یار میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے، اس کے کسی کام کے لیے، اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 75,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ میرے اس بندے پر سایہ کر دو، میرے اس بندے پر سایہ کرو، میرے اس بندے پر رحمتیں برساؤ. اور فرمایا حج ادا کرنے کا ثواب بھی عطا کر دیا جاتا ہے. جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا کام کرتا ہے، ہم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 دن کے اعتکاف کا اجر عطا فرما دیتا ہے. اور فرمایا جو کوئی 1 دن کا اعتکاف کرے اللہ اس کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتا ہے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خندق کا دوسرے کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ فاصلہ ہے. یعنی کہ جب کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اس کا کوئی کام کر دیتا ہے، چاہے وہ فون کے ذریعے ہو چاہے وہ کسی کے ساتھ جا کے ہو، تو کسی طریقے سے اگر کسی مسلمان بھائی کا کام کر دیتا ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، 75,000 فرشتوں کے ذریعے اس پر سایہ بھی کرواتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کا ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے. اسی طریقے سے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ 2 بھائیوں کے درمیان سلو، کسی بات پہ لڑائی ہو گئی، کسی بات کے اندر آپس کے اندر ناراضگی ہو گئی، میں جو کوئی 2 بھائیوں کے درمیان سلو کروا دے گا اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو کتنا آسان ہمارے لیے آقا کریم علیہ السلام نے کر دیا. جو کوئی رمضان کے اندر عمرہ ادا کرتا ہے، رمضان کے مہینے کے اندر عمرہ ادا کرے تو میں ایسا ہے جیسے وہ میرے ساتھ حج کرے. رمضان میں عمرہ کرنا آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. اگر حج کے وسائل نہیں ہے تو کم از کم رمضان کے اندر عمرہ کے لیے چلے جائیں تو ایسے سمجھے جیسے ہم بندے کو سعادت حاصل ہو جاتی ہے جو رمضان کے اندر عمرہ ادا کرتا ہے. اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی عالم کی خدمت کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے وہ گفتگو کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی پیسے کے ذریعے ہو، چاہے وہ کتابیں خرید کے دے، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو کتنی ہمارے لیے آسانیاں کر دی گئی کہ اگر ہم حج پہ نہیں جا سکتے تو کم از کم یہ اعمال کر لیں. اللہ تبارک کو یاد رکھیں. کیا سب سے پہلے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ جو اللہ اکبر پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. جو کوئی صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو 100 حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. جو کہ والدین کے چہرے کو دیکھتا ہے اللہ اس کو حج کا جاتا ہے، اللہ اس کو حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. جو کوئی اشراق کی نماز ادا کرتا ہے اللہ اس کو حج عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. جو کوئی چاشت کی نماز ادا کرے اللہ اس کو جمعہ کی نماز ادا کرے اللہ اس کو حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور جو کوئی کسی علمی مجلس کے اندر جاتا ہے
چاہے وہ کوئی محفل ہو، چاہے وہ درس قرآن ہو، زور کے بعد درس ہے، عشاء کے بعد کسی کا محفل ہے، لیکن جائے اس نیت سے میں جاؤں گا وہاں پہ جا کے دین کی بات سیکھوں گا، تو میں جب سیکھنے کے ارادے سے مسجد کے اندر اور محفل کے اندر جاتا ہے، اللہ اس کو بھی حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اللہ حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کو حضور کے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جو کوئی بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیتا ہے، اللہ اس کو بھی حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔